روضہ سلطان جو ہیں وہ سید نوری گل امام کے ملانگ تھے، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، وہ بھی مجرد یعنی کہ وہ ملانگ جیسے کہہ رہے ہیں، جیسے سید نوری گل امام تھے انہوں نے بھی شادی نہیں کی تھی، روضہ سلطان جو تھے انہوں نے بھی شادی نہیں کی تھی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سبطین عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں ساڑی وارہ سرکار دربار عالیہ روڈ السلطان، تحصیل 18 ہزاری ضلع جانگ کا یہ ایک چھوٹا سا قصبہ ہے کہ جہاں پر یہ دربار موجود ہے، اور اس دربار کی تاریخ پر ہمارے ایک دوست سید عبد عباس نقوی صاحب نے ایک کتاب بھی شائع کی ہے جو کہ اس کے مؤلف ہیں، ان سے مزید اس حوالے سے بات کریں گے۔ جی سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ آپ امام الفقراء حضرت سید نوری گل امام کے بارے میں، ان کے آبائی جو زندگی ہے اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی، اس میں پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس چیز کو جو ہے اجاگر کیا ہے تاکہ لوگوں تک اس چیز کو زیادہ تک پہنچے گی تو ان کو مزید اولیاء کرام کی معرفت جو ہے وہ حاصل ہوگی۔ تو اس کے لیے اگر آپ دیکھیں کہ سید نوری گل امام جو ہے ان کا اصل نام سید زلف علی شاہ بن سید احمد علی شاہ صاحب ہیں۔ ان کے دادا جو تھے وہ بھی ایک بہت علمی گھرانے میں یعنی کہ انہوں نے پرورش پائی اور یہی سلسلہ جو ہے سید نوری گل امام تک چلا آیا۔ اور سید نوری گل امام ایک ایسی ہستی ہیں کہ جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ جب وہ نوجوانی کی حالت میں تھے تو انہوں نے فوج کی نوکری یعنی کہ وہ جوائن کی ہوئی تھی، وہاں پر انہوں نے زندگی گزاری اور اچانک ہی ان کا اس طرح دل دنیا سے اکتایا کہ وہ اداس رہنے لگے۔ تو کہا جاتا ہے کہ ایک دن وہ اپنے گھر میں تشریف لائے اور ان کی والدہ گرامی جو دیندار خاتون تھی وہ مصلی عبادت پر تشریف فرما تھی۔ تو ان کی طرف سے جب ان کی والدہ گرامی نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ آج مجھے لگتا ہے کہ آپ پریشان ہیں۔ تو سید زلف علی شاہ صاحب جو تھے سید نوری گل امام، انہوں نے کہا کہ اب اس دنیا میں میرا دل نہیں لگ رہا۔ تو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مصلی سے جو ہے ایک پیالہ دودھ کا دیا، جب انہوں نے وہ دودھ کا پیالہ پیا تو وہ پینے کے بعد جو ہے ان کی باطنی دنیا جو ہے وہ تبدیل ہو گئی، اور اس کے بعد وہ اس سلسلہ میں آئے کہ انہوں نے جو ہے یہ فقر کا جو سلسلہ تھا یہ شروع کیا، اور بھٹیوٹ سے جو ہے جو اٹک میں کی تحصیل میں شامل ہوتا ہے وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور وہ بلوٹ شریف میں پہنچے۔ بلوٹ شریف میں پہنچنے کے بعد جو ہے دوسرے مقامات پہ انہوں نے وہاں پر عبادت بھی، بلوٹ شریف میں آج بھی وہ مقامات موجود ہیں، پھر اوچ نوری گل امام اور یہاں روڈ سلطان یہاں پر وہ مدفن ہوئے۔ شاہ جی کروڑیاں خود جو ہے نا وہ بیسیکلی سید نوری گل امام سے بھی پہلے کے ہیں۔ ہاں جی، ان کے کچھ سجادگان جو بعد میں سہل اول تھے نا، انہوں نے سید نوری گل امام کے سجادہ نشین جو تھے سید نانگ سلطان اول، ان سے یعنی کہ ایک تان طالب ہوئے اور یہ دعا لی۔ اور فقر جو ہے چونکہ ان کو امام الفقراء بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ فقر کا سلسلہ جو ہے وہ سید نوری گل امام سے چلا ہے، یعنی باقی اولیاء کرام جو ہے امام الفقراء اور کسی کا لقب نہیں ہے۔ باقی فقر لینے کے لیے جب بھی کوئی آتا ہے تو پھر وہ اس دروازے پر آ کر یعنی ان سے التجا کرتا ہے، اس سلسلے میں جو ہے یہ کروڑیا والے جو ہیں وہ اس سلسلے میں آ کر بنے ہیں۔ سر، یہاں پر ہمیں 3 تصاویری خاکے جو ہیں وہ لگ رہے ہیں، تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ تصویری خاکے اس میں جو سب سے یہ درمیان میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جلال الدین سرخ پوش سرکار ہیں، یعنی بڑی اوچ والے اور شیر شاہ جلال والے جو ہیں، یعنی جن کے نقوی بخاری سادات بر صغیر میں جتنے بھی نقوی بخاری سادات ہیں وہ ان کی اولاد میں سے ہیں، سید نوری گل امام بھی ان کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ سید نوری گل امام کی ہے تصویر جو نقشی انہوں نے بنائی ہوئی ہے، اور اس کے بعد وہ تصویر بھی جو ہے نا وہ سید نوری گل امام کی ہے چلے کے دوران کی۔ اس تصویر میں اگر آپ دیکھیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ جب سید نوری گل امام چلہ گاہ میں ہوتے تھے تو وہ اس انداز سے عبادت کیا کرتے کہ دوسری جو انسانوں کے ساتھ جانور بھی جو ہوتے تھے نا وہ بھی ان کے تابع ہو کر یعنی کہ ان کی بات کا حکم کو مانتے تھے۔ سائیں نوری گل امام جب یہاں پر روڈ سلطان میں تشریف لائے تو سب سے پہلے انہوں نے یہاں پر مسجد کی جو ہے وہ تعمیر کی، کیونکہ وہ جو ہے وہ خدا پرستی کرتے تھے، اور دیگر جو اولیاء کرام کا ہے وہ بھی یہی وتیرہ رہا ہے۔ تو آپ ان کے فالورز کو اس حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے، اور اس مسجد کی تاریخ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ہاں جی، اس میں یہ ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ باقی اولیاء کرام کا بھی یہی وتیرہ ہوتا ہے، اور ہر جگہ پہ جہاں بھی آپ درباروں پہ جاتے ہیں تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر 7 مساجد بنائی جاتی ہیں، یعنی اولیاء کرام کا سب سے بڑا پیغام اگر آپ اس میں دیکھ لیں کہ مسجد کا ساتھ بنانا اس بات کی دلیل ہے کہ اولیاء کرام سب سے زیادہ خدا کے قریب اور عبادت کرنے والی ہستیوں کو کہا جاتا ہے۔ اور بعض روایات ایسی ہوتی ہیں، آج کل ہمارے معاشرے کا جو ہے اس طرح بنا ہوا ہے جی، وہ کہتے ہیں جی جو بندہ یعنی کہ کوئی خدا کی عبادت نہیں کر سکتا نا وہ اللہ کا ولی کہہ دیتے ہیں، حالانکہ اولیاء کرام جو ہوتے ہیں وقت کے مجتہدین ہوتے ہیں، یعنی خدا کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق وہ جب زندگی گزارتے ہیں تو پھر جا کر ان کو جو ہے نا اس چیز کا مرتبہ ملتا ہے۔ جیسے سید نوری گل امام ہے، یہ سورہ مزمل کے عامل تھے، یعنی یہ سب سے زیادہ سورہ مزمل اور قرآن کا اور دین اسلام کا جو رابطہ ہوتا ہے نا وہ اس بات کا ہوتا ہے۔ دوسرا یہ مسجد آپ کے سامنے اس بات کی دلیل ہے کہ سید نوری گل امام جب یہاں پر آئے تھے انہوں نے سب سے پہلے یہ چیز جو بنوائی ہے وہ مسجد ہے، یعنی یہاں پر رہ کر انہوں نے اس بات کا درس دیا لوگوں کو کہ جو بھی میری طرف آئے، چاہے میری اولاد میں سے ہو چاہے میرے مریدین میں سے ہو، وہ اس بات کو یاد رکھے کہ جب خدا کے قریب آپ جائیں گے
خدا کی عبادت کریں گے، خدا کے احکامات پر عمل کریں گے، تو پھر آپ جا کر جو ہے ایک ولی کے مرید یا اس کی اولاد میں سے گنے جا سکتے ہیں۔ سر مقبرے میں جو ہے وہ ایک نقش ہے جسے نقش مولا علی علیہ السلام کہا جاتا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے، اس کی کیا تاریخ؟ اس میں اگر آپ دیکھیں کہ سلسلہ ولایت جو ہے نا وہ مولا علی علیہ السلام سے چلا ہے۔ اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین ہے طاہر القادری صاحب، ان کی ایک کتاب ہے السیف جلی علی منکر ولایت علی، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے اور انہوں نے اس چیز کا تذکرہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی پہلی خلافت، دوسری اور تیسری، یعنی خلفائے راشدین چار جو ہیں، ان پہلے سلسلوں میں سلسلہ ولایت نہیں تھا، یعنی سلسلہ ولایت جو ہے مولا علی علیہ السلام سے چلا ہے۔ اور جب بھی کوئی اللہ کا ولی بنتا ہے تو پھر وہ اس کو جو سند ہوتی ہے وہ مولا علی علیہ السلام عطا کرتے ہیں، یعنی یہ ایک نشانی ہوتی ہے کہ جہاں پر وہ آپ تشریف لاتے ہیں نا وہاں پر آپ ایک نشانی دے کے جاتے ہیں، یعنی اکثر درباروں پہ ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے مولا علی علیہ السلام کا پنجہ مبارک ہے، قدم مبارک ہے، یعنی یہ اس بات کی گواہی ہوتی ہے کہ یہ جو ولی ہیں ان کو ولایت مولا علی علیہ السلام نے عطا کی ہے۔ تو اسی طرح کہا جاتا ہے کہ جب مولا علی علیہ السلام یہاں پر تشریف لائے یا اس مقام پر جب ان کو ولایت ملی تو مولا علیہ السلام نے اپنا یہ نقش مبارک یعنی کہ جو پتھر پہ رکھا وہ نقش ہوا، تو وہ سینوری گل امام جو ہے ان کو اپنے ساتھ لے آئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ میرے لیے ایک امتیاز ہے، اور انہوں نے کہا کہ میری جو قبر ہوگی اس کے ساتھ جو ہے آپ نے لگا دینا، یعنی وہ مقبرے کے اندر یہ وہ مولا علی علیہ السلام کا قدم یہ ان مبارک کی ہے۔ وصیت تھی کہ یہاں پہ لگا؟ ہاں جی، یہ ان کی وصیت، یعنی ان کو ایک ولایت کا انعام جو تھا یعنی وہ ان کو ملا، تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے جو ہے سلسلے میں لگا دینا ہے۔ سر دربار کی تزئین اور عشق کے لیے کون کون یہاں پہ ہے؟ اس میں اگر آپ دیکھیں کہ اب اس چیز کی ہمیں داد دینی چاہیے کہ کچھ ایسے مریدین بھی تھے، جب مسجد تعمیر ہونے لگی تو انہوں نے اس چیز کے لیے کام کیا۔ اس کے بعد اب یہ سلسلہ جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے مسجد میں بھی یعنی کہ زیادہ کام جو ہے وہ ہمارے بزرگ جو ہیں سید عابد حسین شاہ صاحب ریٹائر ہیڈ ماسٹر ہیں وہ کر رہے ہیں، اور ابھی تک اس کا سلسلہ جاری ہے، یعنی یہ جتنی بھی آپ کو تزئین و آرائش ابھی دونوں روزوں پہ نظر آ رہی ہے، یہ مسجد بنی ہوئی نظر آ رہی ہے، یہ انہوں نے کیا ہے، یعنی ان کے لیے یہ ایک داد کی بات بھی ہے، اور ان کا سینوری گل امام سے ظاہری بات ہے اجر بھی ہے کہ انہوں نے اس چیز کو جو ہے وہ اٹھایا ہے۔ یہ روضہ سلطان جو ہیں وہ سینوری گل امام کے ملانگ تھے، یعنی بچپن کی حالت میں ہی جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا، وہ ماں کے پیٹ میں تھے، تو سینوری گل امام نے جو ہے ان کو اپنے پاس رکھا، اور اسی طرح سینوری گل امام کے پاس انہوں نے ساری زندگی گزاری ہے، اور آخر وقت تک وہ سینوری گل امام کے ساتھ رہے، اور انہوں نے پھر سینوری گل امام جب ان کا آخر وقت ہونے لگا تو انہوں نے کہا کہ آپ تو اس دنیا سے جا رہے ہیں، آپ کا نام بھی رہے گا، دربار بھی رہے گا، آپ کے بھائی کی اولاد بھی آپ کے نام سے مشہور رہے گی، تو مجھے اس کا کیا اجر ملا، میں گمنام ہو جاؤں گا۔ تو پھر سینوری گل امام نے کہا کہ بلکہ یہ نہیں، میں آپ کو یہ اجر دے سکتا ہوں کہ یہ شہر جو ہے میں نے آباد کیا ہے مگر یہ آپ کے نام پر مشہور ہو۔ روضہ سلطان کی یہاں پر کوئی اولاد وغیرہ ہے؟ نہیں، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، وہ بھی مجرد یعنی کہ وہ ملانگ جیسے کہہ رہے ہیں، جیسے نوری گل امام تھے انہوں نے بھی شادی نہیں کی تھی، روز سلطان جو تھے انہوں نے بھی شادی نہیں کی تھی۔ سر یہاں پر دو مقبرے ہیں اور اس مقبرے میں جو ہے وہ چار قبریں ہیں، یہ تو ویسے ہی باندھ رہتا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ اس میں یہ ہے کہ یہ مستورات کی قبریں ہیں، جب سینوری گل امام یہاں پر تشریف فرماتے تو انہوں نے چونکہ وہ مجرد فقیر تھے، یعنی فقیروں میں بھی یہ قسمیں ہوتی ہیں کہ کچھ شادی کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے، جو شادی نہیں کرتے وہ مجرد فقیر کہلاتے ہیں، تو سینوری گل امام مجرد فقیر تھے، اور اسی وجہ سے انہوں نے یہ کیا ہوا تھا کہ وہ عورت کو بھی اپنے سامنے نہیں آنے دیتے تھے، اور اس کے بعد جب وہ جانے لگے اس دنیا سے تو ملنگ جو تھے انہوں نے کہا جی آپ چلے جائیں گے، آپ کے پیچھے جو سلسلہ ہے کون سنبھالے گا، تو لہٰذا آپ شادی کر لیں، تو آپ نے کہا کہ میں شادی نہیں کرتا بلکہ میں اپنے بھائی کو بلا لیتا ہوں، اور ان کی جو آگے اولاد ہوگی وہ پھر میری اولاد کہلائے گی، تو یعنی یہ مستورات جو ان کے ساتھ آئی تھیں، بعض روایت یہ ہے کہ سینوری گل امام کی ایک بہن تھی اور ایک جو ہے بھابھی تھی، یعنی وہ جہاں پر آئی تھی تو ان کی جو مزاریں تھیں وہ اس مکر میں بنائی گئی ہیں، اور یہاں پر جو چار مزاریں ہیں یہ ایک سینوری گل امام کی ہے، اور روز سلطان ملانگ جو تھے، اور دو سجادگان جو باقی یعنی کہ سینوری گل امام کے بعد ان کے بھائی جو تھے، اور ایک دوسرے سجادہ نشین، جو ان کی چار قبریں یہ ہیں۔ یعنی آپ سینوری گل امام کے نہیں بلکہ ان کے بھائی کی جو ہے اولاد ہے؟ ہاں جی، ہم ان کے جو بھائی ہیں ان کی اولاد ہیں، یعنی اوچ نوری گل امام سادات جو بھی ہے نا وہ ان کی اولاد میں سے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ میری اولاد نہیں ہوگی بلکہ یہ میرے بھائی کی اولاد جو ہوگی وہ میری اولاد کہلائے گی۔ صحیح سر، یہاں پر ایک مکھن لگا ہوا ہے، لٹکا ہوا ہے، تو اس حوالے سے بھی بعض روایات ملتی ہیں کہ یہ اونٹنی کا مکھن ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ ہاں جی، اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ یہاں پر ہمارا جو ایریا ہے نا اس میں بھی کہا جاتا ہے، اور بعض جگہ اور بھی ایسی ہیں جہاں پر اونٹنی کا مکھن اب نہیں بنتا، اس کے لیے جو مشہور واقعہ ہے صدری علم کے ذریعے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ سینوری گل امام یہاں پر رہائش پذیر تھے، تو آس پاس میں ایک جو ہے نا بزرگ عورت رہتی تھی، یعنی ان سے وہ مکھن یعنی وہ آ کر ہدیے کے طور پر دیتی تھی، ایک دن سینوری گل امام نے اپنے ملنگوں کو بھیجا کہ اس سے جا کر مکھن لے آئیں، تو اس نے کہا جی میرے پاس مکھن نہیں ہے،
यानी उसने जब ये बात की, हालाँकि वो कहा जाता है कि उसके पास मक्खन उस वक़्त था, भूल गई या जो भी था। जब उसने ये बात की तो सैनूरी कुल इमाम ने कहा कि चलो ठीक है, आज के बाद जो है ऊँटनी के दूध का मक्खन नहीं बनेगा। तो फिर उन्होंने वही आखिरी पेड़ा उन्होंने मलांग को भेजा, उसको कहा कि वो जो मक्खन तेरे घर में फलाँ जगह पे पड़ा है वो हमें दे दो, आज के बाद नहीं बनेगा। यानी वो उन्होंने लेकर यहाँ पर लटका दिया और कहा कि अब आइंदा जो है यहाँ हमारे इलाके में या किसी मकाम पर जो है ऊँटनी के दूध का मक्खन नहीं बनेगा। सर करामात में जो है वो आपने भी ज़िक्र किया है, वैसे भी नवाब अफ़जंग के बारे में कहा जाता है, नवाब इनायतुल्लाह खान के कि उनकी रिहाई में इन्होंने मदद की। इस हवाले से आप क्या हाँ जी, उसमें ये है कि जब सैनुरी कुल इमाम यहाँ पर आए थे तो यहाँ जो हुकूमत थी ना, अंग्रेज़ हुकूमत थी। मुग़ल हुकूमत भी कह लें उसको, अंग्रेज़, ये दोनों हुकूमतें जो है बराबर में काम कर रही थी। तो उसमें कहा जाता है कि उन्होंने जो है ये सराय मुहाजिर जो है यहाँ पर मनकेरा, सॉरी मनकेरा से की, मन करें? तख्त मनकेरा जो है उस जेल में जो इनायतुल्लाह खान थे, जंग के नवाब थे मौजूदा, उनको जो है कैद कर लिया। तो फिर उसके अहल खाना को पता चला कि इस मकाम जहाँ पर अब उच्च नूरी गोल इमाम है, यानी इस मकाम पर एक बुज़ुर्ग आए हैं। तो उनके अहल खाना यहाँ पर आए, तो उन्होंने कहा जी हमारी दरख्वास्त है कि आप जो है हमारे वो आदमी को छुड़वा दें। तो फिर सैनूरी गुल इमाम ने कहा कि आप अपने घर चले जाएँ, वो अपने घर में आ जाएगा। तो उसी लिए कहा जाता है कि जब वो जिस दिन वापस आए उसी शाम को इनायतुल्लाह खान जो है वापस आ गए। और फिर जब वो वापस आए तो उन्होंने पूछा कि मुझे किस तरह, यानी कि आपने वापस बुलवा लिया है या एक करामत के तौर पे। फिर उन्होंने ये हाल पूछा कि आप किस तरह वहाँ से निकल आए? तो उन्होंने ये किस्सा सुनाया इनायतुल्लाह खान ने कि मैं जब उस कैद खाने में था तो एक जो है नूरानी शक्ल वाले मेरे करीब आए घोड़े के ऊपर सवार होकर। उन्होंने कहा जी उठो और अपने घर चलो। अब मैंने देखा कि मेरे आस-पास जो सिपाही थे ना वो सो गए थे। मैं जब पहली बार तो नहीं उठा, जब दूसरी बार उन्होंने मुझे हुक्म दिया मैं उठा और जब बाहर आया तो उन्होंने मुझे अपने पास बिठाकर, घोड़े के साथ बिठाकर, तो फिर उन्हें मुझे घर के दरवाज़े के सामने आकर छोड़ा। तो फिर ये उस इनायत के लिए जो है वे फिर शुक्रिया अदा करने के लिए इनायतुल्लाह खान यहाँ पर आए और उन्होंने कहा कि ये जो मेरा हिस्सा है ज़मीन का, आप इसमें से जो है आधा ले लें। और फिर नूरी गुल इमाम का जो इबादत की जगह है वो भी इनायतुल्लाह खान ने खुद बनवाई थी। सर ओचगुल इमाम की जो सादात है उनका सियासी तौर पर भी एक असर व रसूख है, मतलब वो खा बल्दियाती इलेक्शन हों या फिर हों आम इंतखाबात, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे सियासी असर व रसूख है? हाँ जी, उसमें ज़ाहिर बात है, हमारा चूँकि आपको पता है कि यहाँ पर उच्च नूरी गुल इमाम और रोड सुल्तान में आबाद होने वाला जो सबसे पहला ख़ानदान है ना, वो देख लें, वो उच्च नूरी गुल इमाम सादात का ख़ानदान है। तो फिर ज़ाहिर बात है उनका शुरू से सिलसिला भी ऐसा था कि हमारे बुज़ुर्गों के पास जो है, यानी कि जिसको गिना जा सकता है, 365 मुरब्बा ज़मीन थी। यानी सैनूरी गुल इमाम के बाद वाले जो सजादगान आते रहे, तो फिर एक रियासत, यानी कि वो उस रियासत के मालिक थे। तो उसी अंदाज़ से आज तक ये सिलसिला जो है वो चला रहा है। हमारे ख़ानदान में भी बहुत से ऐसे बुज़ुर्गान हैं जो इलेक्शन लड़ते हैं, जीतते भी हैं, तो इसमें ये सिलसिला आज तक इसीलिए चला आ रहा है। सर और सो मेला रोड सुल्तान के बारे में क्या रिवायत हैं, कब से? हाँ जी, उसमें ये है कि मैंने जैसे आपको बताया कि सनूरी गुल इमाम ने जब शादी नहीं की थी, तो फिर उन्होंने कहा था कि अब तो मैं शादी नहीं कर रहा, मगर मेरे जाने के बाद जो है हर साल जो है ये शादी होती रहेगी। यानी वही सिलसिला जो है 7 कातक जो होती है डेट उसकी, वो उसको मनाया जाता है और उसी अंदाज़ में, यानी कि ये उनकी एक शादी के तौर पर होता है। और इसी तरह हमारे जो मौजूदा सादनशीन होते हैं, उनको भी एक दूल्हे की तरह बनाकर लाया जाता है। यानी ये सनूरी गुल इमाम की शादी की रस्म जो है, वो हर साल उनके, यानी आज तक वो अदा की जा रही है। सर कहा जाता है कि यहाँ पर जो गद्दी नशीन होते हैं, सजादा नशीन होते हैं, उनके नाम तब्दील कर दिए जाते हैं, मतलब जो उनका पहले नाम होता है वो और होता है, लेकिन सजादा नशीन बनने के बाद और होता है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? हाँ जी, उसमें ये होता है कि वो फ़क्र के नाम कहा जाता है उनको। यानी कि शुरू में जो नाम होता है उसके बाद जब वो मुंतखब हो जाते हैं तो फिर उनका नाम चेंज कर दिया जाता है। उसमें पहला नाम जो आता आता है वो सैयद नाग सुल्तान है। उसके बाद ज़मीरुल हसन होता है। यानी उसमें ज़मीरुल हसन के बाद तीसरा नाम जो गिना जाता है वो नूर सुल्तान होता है। इसी तरह अब मेरे दादा जो थे वो नाग सुल्तान थे। उनके बाद जो मेरे चाचू बने वो ज़मीरुल हसन। अब मेरे जो यानी चचाज़ाद भाई हैं वो सैयद नूर सुल्तान शाह साहब हैं। नहीं सर, वैसे अगर देखा जाए तो हमारे कुछ उलमा इकराम भी कहते हैं कि ये जो मतलब औलिया इकराम होते हैं, इनके मज़ारों पर बंदा जाकर मुशरिक हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? क्योंकि आपने ये तारीख भी लिखी है, इसके अलावा भी बहुत मज़ारात पर आप गए होंगे, तो आपका क्या इदारा है? उसमें अगर आप देख लें, मैंने जैसे आपको बात की कि ये हमारे लोगों की बनाई हुई बातें हैं और हमारा ज़हनी तौर पे, जैसे मैंने कहा कि जो औलियाए कराम होते हैं वो वक्त के मुजतहिदीन होते हैं। यानी जब हम ये कह देते हैं कि हम लोगों को देखकर और किसी भी चीज़ को देखने के लिए या पहचानने के लिए उनके फॉलोअर्स को नहीं देखा जाता, यानी उनके बानियान को देखा जाता है कि औलियाए कराम खुद कैसे थे। अब अगर कोई बंदा दरबार को देखकर या किसी उसके मानने वाले को देखकर वो ये कहे जी औलियाए कराम भी ऐसे थे, तो वो ऐसे नहीं थे। वो तो बिल्कुल खुदा की जो तालीमात हैं उन पर अमल करने वाले थे।
यानी जब ये लोग सोचते हैं कि औलिया कराम होते इस तरह के हैं, तो फिर लोग इनसे जो है वो दूर होना शुरू हो जाते सर दरबार के इर्द गिर्द भी कुछ कब्रें हैं, ये सादात निज़ाम की हैं या इनमें उनके मुरीदीन भी शामिल हैं? हैं। हाँ जी, उसमें ये है कि अहाता दरबार में जो कब्रें हैं वो ज़्यादा यानी सादात की हैं, तकरीबन 95% आप कह लें सादात की कब्रें हैं। अब कुछ मुरीदैन ख़ास थे या मलंग थे, जिनको ये कहा गया, उन्होंने अपनी वसीयत की कि हमें अहाता दरबार में रखा जाए। तो इसके लिए भी सैयद नूरी गुल इमाम ने ये कहा था कि जो मेरी औलाद होगी जब तक वो ज़िंदा रहेगी, वो उच्च नूरी गुल इमाम में रहेगी। जब उनका इंतकाल होगा तो वो रोड सुल्तान में उनको दफ़न कर दिया जाएगा। तो नूरी गुल इमाम में भी अगर वहाँ पर मतलब किसी का इंतकाल होता है तो वह यहीं पर आके मदफन होते हैं? हाँ जी, ये जितनी भी मज़ारात हैं यहाँ पर, ये सारी यानी सादात उच्च नूरी गुल इमाम की हैं, वो उनकी कब्रें जो हैं यहाँ पर बनाई जाती हैं। सैयद नूरी गुल इमाम जैसे ज़िंदगी में वहाँ पर रहे, जब उनका इंतकाल हुआ तो वो इस मकाम पर आकर उन्होंने सकूनत इख्तियार की। सर आखिरी सवाल मैं आपके हवाले से ही करना चाहूँगा, क्योंकि आपने अपना नाम यहाँ पे इब्ने फ़कीर सैयद अब्द अब्बास नकवी लिखा है। ये आपका कलमी नाम है, लेकिन असल नाम आपका और है, इसका क्या हो? उसमें ये है कि एक अल मरूफ नाम जैसे कह लें कलमी नाम होता है, वो सैयद अब्द अब्बास नकवी है, मगर असल मेरा सैयद वाब शाह है। आप खिताबत के दौरान भी यही इस्तेमाल करते हैं, सैयद अब्द हाँ, अब्बास? यानी कलमी नाम अब ज़ाहिर बात है अल मरूफ जो भी हो गया वो यही नाम लिखा जाना है। उसके लिए अगर आप देखें डॉक्यूमेंट्स में मेरा नाम वो आता है, मगर अब कलमी नाम जो है वो मेरा सैयद अब्द अब्बास नकवी है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और नाज़रीन ये वाकई एक गैर मामूली और गैर यकीनी जो है वो इन्होंने जद्दोजहद की है कि एक 235 साल पुरानी जो है इन्होंने तारीख़ निकाली और उस पर एक किताब लिखी, और इनका दूसरा एडिशन भी है जो है वो बहुत जल्द आ रहा है। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह ने